منات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن الإمام السجاد عليه أفضل التحية والسلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صدق الإمام زين العابدين. درود پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی اذان محترم نوجوانان، بزرگانان، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام سجاد کی مناسبت سے یہ سلسلہ گفتگو، تیسری تقریر، عنوان گفتگو خطبہ امام سجاد علیہ السلام. انشاءاللہ کہ گزشتہ 2 ایام کی عرائض آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی. آپ کے حافظے پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر گزشتہ کسی تکرار کے بات کو وہیں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جہاں کل بات کو روکا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یزید لعین نے آقا پر برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنے درباری خطیب کو حکم دیا کہ منبر پر جاؤ اور امام علی اور امام حسین کی برائیاں بیان کرو، والعیاذ باللہ. جب خطیب منبر پہ گیا ہے، اس نے بات کرنا شروع کی ہے، تو اب چوتھے امام نے کہ جو اب تک خاموش تھے، اب جب اپنے جد علی کی اہانت پر بات آ گئی تو اب زبان امامت متحرک ہوئی. اس خطیب کو للکار کر فرمایا: ایھا الخطیب، اشتریت مرضات المخلوق برضا الخالق. اے خطیب، تو نے مخلوق کی مرضی کی خاطر اللہ کی مرضی کو بیچ دیا. فتبوأ مقعدک فی النار، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو طے سمجھ لے. یہ جملہ امام نے خطیب سے کہا، اور دوسرا جملہ یزید کو مخاطب کر کے کہا: اذن لی ان اسعد هذه الاعواد. یہاں تک بات پہنچی تھی. اس لفظ اعواد پر کل گفتگو کی تھی. مجھے اجازت دے کہ میں بھی اس لکڑیوں کے انبار پہ چڑھ کے کچھ بیان کروں.
اللہ اکبر۔ یزید کہ جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زنجیروں میں جھکڑا ہوا ایک قیدی اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ میرے دربار میں جلادوں کے درمیان میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے خطبہ دینے کی اجازت مانگ لے، متحیر تھا، شش و پنج میں تھا۔ امام نے بات کو مکمل کیا، امام نے تمام سامعین اور حاضرین کی حمایت کو اپنے ساتھ کر لیا، دو جملے کہہ کر دو باتیں امام نے بیان کی۔ خطبہ دینے کا مقصد کیا؟ امام نے دو نکات بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذن لی ان اصعد هذه الاعواد، اجازت دے کہ میں لکڑیوں کے انبار پہ بلند ہوں، لاتکلم بکلمات، کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کی خصوصیت کیا ہوگی؟ میں علی زین العابدین ممبر سے جو باتیں کروں گا ان میں دو خصوصیات ہوں گی۔ ان اتکلم بکلمات للہ فیہن رضا، پہلی صفت یہ ہوگی کہ ان کلمات، ان باتوں سے میرا خدا راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا محسوس تو کریں، ہماری حالت ذرا تبدیل ہو جائے، ذرا مشکل میں گر جائیں، ذرا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام آ جائے، انسان اپنے آپے سے باہر چلا جاتا ہے، اپنی سینسز سے باہر چلا جاتا ہے، پھر اسے خیال نہیں رہتا جو کام میں کر رہا ہوں آیا یہ خدا کی خوشنودی کے لائق ہے یا نہیں ہے، آیا خدا کی اطاعت ہے یا نہیں ہے۔ اس عالم میں شدید ترین نفسانی و جسمانی دباؤ میں، دشمن کے دربار میں جد امجد کو برا کہا جا رہا ہے، اس کیفیت میں امام ہیں جو پہلے دن بیان کی اور انشاءاللہ کے ذہنوں میں ہوگی اور تصور کر کے سن رہے ہوں گے۔ اس شدید اور مشکل ترین حالات میں بھی اگر امام سجاد کو کسی بات کی پرواہ ہے تو وہ خدا کی رضا ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک ایک کام تو چھوڑیے، آل محمد کے چاہنے والوں کو اپنے ائمہ سے کیا سیکھنا چاہیے کہ ایک ایک کام تو چھوڑیے، ہماری ایک ایک بات، ہمارے لبوں سے ادا ہونے والا ایک ایک جملہ، توجہ میری طرف رکھیے گا، ہمارے لبوں سے ادا ہونے والا ایک ایک جملہ اس خاطر ادا ہونا چاہیے کہ اس سے خدا کی رضامندی حاصل ہو جائے، اس سے خدا کی خوشنودی مل جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایسی بات میں ان لکڑیوں کے انبار پہ کرنا چاہتا ہوں جن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی کا باعث بنے۔ ارے کیوں نہ سید سجاد اپنی باتوں میں خدا کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ انسان جب بات کرتا ہے تو بات کرنے سے پہلے چند لحظے، چند لمحے سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کے پوتے ہیں کہ جن کا جد میدان میں جب تلوار بھی چلاتا تھا تو مرضی خدا نظر میں رکھتا تھا۔ بات کرتے ہیں تو دو لحظے سوچنے کا موقع ملتا ہے، آیا میری یہ بات خدا کی خوشنودی والی ہے یا نہیں ہے، آیا اس بات سے خدا راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ اس کے پوتے ہیں جس کے جب میدان جنگ میں دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، سوچنے کا وقت نہیں ہوتا، غور کرنے کا وقت نہیں ہوتا، میرا یہ فعل اللہ کی خاطر ہے یا نہیں ہے، اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ امام سجاد اس علی کے پوتے ہیں، یہ علی اس علی کی نسل طاہر سے ہیں کہ جو علی میدان میں تلوار کا ایک وار بھی کریں تو خدا کی رضا ملحوظ خاطر ہوتی ہے۔ سن رکھا ہے نا آپ نے کہ جب دشمن کو زیر کر دیا، روایت کے جملے فَبَصَقَ عَلَى وَجْهِهِ، میں پورا ترجمہ نہیں کر سکتا، دشمن نے توہین کی، اہانت کی، اپنے منہ سے لعاب نکالا، علی کی طرف اچھال دیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی عام شجاع پہلوان ہوتا تو ایک کے بجائے دو وار کرتا، لیکن یہ فرق ہے عام شجاعوں میں اور علی ابن ابی طالب میں، یہ فرق ہے دنیا کے شیروں میں اور خدا کے شیر میں۔ یہ وار کرتا ہے تو خدا کی خاطر کرتا ہے، جہاں عام بہادر مرد، جہاں عام غالب انسان دو وار کرتا، علی نے تلوار کو پیچھے ہٹا لیا۔ اے علی کیا ماجرا ہے؟ دشمن زیر ہے، اہانت کر رہا ہے، آپ نے ویسے ہی قتل کرنا ہے، کافر ہے، جنگ کرنے آیا ہے، دو وار کر کے اس کا قلعہ کما کر دیجئے۔ نہیں، اس لحظے، اللہ اکبر،
خدا کی مرضی اس طرح سے ہر کام، ہر فعل اور ہر بات میں نظروں کے سامنے ہونی چاہیے۔ خدا کی مرضی کی خاطر اس وقت تلوار نہیں چل رہی، اس وقت خدا کی رضا کے ساتھ انتقام بھی شامل ہو جائے گا۔ علی نے تلوار کو روک لیا، یہ اسی علی کے پوتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ دربار شام میں خطاب کرنا ہے، دشمن کے سامنے خطاب کرنا ہے، لیکن ایک بات اگر نظروں میں ہے تو کیا کہ آیا ان باتوں سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ للہ فیہن رضا، ان کلمات میں اللہ کی رضامندی ہوگی۔ مولا دوسری خصوصیت کیا ہوگی؟ فرمایا وللحاضرین من الاجر والثواب، میں جو باتیں کروں گا ان کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ جو دربار میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ان باتوں کو سننا اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کیا کیا؟ جتنے بیٹھے تھے بہت سے ایسے تھے جو بڑے نمازی پرہیزگار تھے، جنہیں ہر لحظے اپنی جنت کی فکر رہتی تھی۔ مولا نے کیا کیا؟ مولا نے کہا میں وہ باتیں کروں گا، ان لوگوں کو سننے میں اجر و ثواب ملے گا۔ اب سارے پریشان ہو گئے، سارے انتظار کرنے لگے کسی طرح ہمارے ثواب میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ سب حاکم کو کہنے لگے، سب لعین کو کہنے لگے خطاب کرنے دے، کیا مشکل ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ مولا کا یہ دوسرا نقطہ، مولا کی یہ دوسری بات کتنی گہرائی رکھتی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ دربار میں بیٹھے ہیں، ظاہری طور پر ان سے اچھا مسلمان کوئی نہیں، قاریان قرآن ہیں، حفاظ قرآن ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہاتھوں میں یقیناً تسبیحاں بھی ہوں گی، چہروں پہ سجدوں کے نشان بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ جب امام نے فرمایا ہوگا میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں ان سننے والوں کے لیے اجر و ثواب پوشیدہ ہے، تو ذہن میں کیا خیال آیا ہوگا؟ اب نماز کی بات ہوگی، اب توحید کی بات ہوگی، اب روزے زکوٰۃ کی بات ہوگی، اب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا وہ باتیں کروں گا کہ سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب متوجہ ہو گئے، کسی طرح ثواب میں اضافہ ہو جائے، کچھ دین کی باتیں سننے ملیں گی، کچھ نماز روزے کا ذکر ہوگا، سن کر اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب ممبر پہ آئے تو کیا کیا؟ اپنے جد علی کے فضائل پڑھے۔ گویا زبان حال سے سب کو حدیث نبوی سنا رہے تھے، ذکر علی عبادہ، ایسی باتیں کروں گا کہ جن میں اجر و ثواب ہے۔ کیا کیا؟ علی کے فضائل کا انبار لگا دیا۔ اگر توجہ میرے ساتھ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ادھر دربار میں بیٹھے ہوئے ظاہری مسلمانوں نے جب اجر و ثواب کا لفظ سنا تو سب حاکم پر زور ڈالنے لگے، کسی طرح اسے خطاب کا موقع دے دے۔ ادھر یزید کا پوری طاقت ہے، پورا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح امام کو خطاب سے روک لے۔ کیوں روک لے؟ کس بات کا ڈر تھا؟ کس بات کا خوف تھا؟ روایت کے عجیب جملے، توجہ ہے۔ لعین کہتا ہے کہ ان صاعد علی المنبر، لوگ زور دے رہے ہیں، لوگ الجا اور الحا کر رہے ہیں، اے حاکم خطبہ دینے دے، ہم بھی سنیں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے اگر یہ ممبر پہ چڑھ گیا لم ینزل، اس وقت تک نہیں اترے گا الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، جب تک مجھ یزید اور میرے باپ دادا آل ابی سفیان کو رسوا نہ کر دے ممبر سے نہیں اترے گا۔ خوف دیکھ رہے ہیں، بادشاہ ہے، قیدی سے ڈر رہا ہے، کہیں مجھے رسوا نہ کر دے، کہیں میرے خاندان کی حقیقت لوگوں کے سامنے نہ رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اے یزید اتنا خوف کیوں ہے؟ بعید نہیں جواب دے گا کہ بچپن میں کچھ واقعات دیکھے تھے، میرے باپ کا دربار تھا، کبھی امام حسن مجتبیٰ آ جاتے تھے، کبھی عبداللہ ابن جعفر طیار آ جاتے تھے، کبھی ابن عباس آ جاتے تھے، جب بھی مناظرہ ہوتا تھا رسوائی ہمارے خاندان کی ہی ہوتی تھی۔
اللہ اکبر. وہ بچپن کا خوف تھا جو اب دربار شام میں نکل کر آ رہا ہے. اسے خطبہ کیوں نہیں دینے دوں گا؟ اگر ممبر پہ گیا تو میری اور آل ابو سفیان کی رسوائی کیے بغیر ممبر سے نیچے نہیں اترے گا. اللہ اکبر. کیوں اتنا خوف تھا جانتے ہیں عزیزوں؟ توجہ ہے؟ اس خوف کا کچھ سبب ایک روایت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیوں اتنا خوف زدہ تھا؟ کیونکہ بچپن میں یہ بھی دربار شام میں ہوتا تھا، دیکھتا تھا کیا ہوتا تھا. علامہ بیہقی، ہمارا نام نہیں ہے، بھائیوں کا نام ہے. سنن بیہقی تاریخ کا ایک معتبر حوالہ. 55 مناظرے 55 مناظرے ایسے لکھے ہیں کہ جو صرف امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام سے کیے اور اسے رسوا کیا. توجہ کر رہے ہیں؟ 55 میں سے 5 تو اسے بھی یاد ہوں گے. خوف زدہ ہے. اور کیسے کیسے مناظرے، اللہ اکبر. میں 2 مناظرے، بہت مختصر مناظرے ہیں مگر بڑے لطیف ہیں، اگر توجہات ہیں اجازت دیں گے تو میں پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا تاکہ محسوس کر سکیں آپ لوگ کہ لعین کو خوف کس چیز کا تھا، کیوں ڈر رہا تھا، کیوں خطبہ کیوں نہیں دینے دے رہا. اگر توجہات میرے ساتھ ہے ہر کسی کی آخر تک، تو ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تاریخ عجیب ہے اگر غور کیا جائے. اس دور کے ایک بہت بڑے محقق اور عالم لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جب صلح ہو گئی تو امام نے شام کا سفر بھی کیا. کہتے ہیں تاریخ دیکھ کر، اس محقق کے جملے میں فقط نقل کر رہا ہوں، دور حاضر کے حیات محقق ہیں، کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام نے شام کا سفر کیا ہی اس لیے تھا تاکہ حاکم شام کو رسوا کر سکیں، تاکہ دربار میں مناظرہ ہو اور امام بتائیں کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں. ایسے مناظرے. کیا ہوا؟ ایک روز امام شام میں ہیں، دربار سجا ہوا ہے، طے کیا گیا امام کو بلاتے ہیں دربار میں اور کچھ باتیں ہم کریں گے کچھ تم کرنا. فرزند علی کو تھوڑا سا والعیاذ باللہ لوگوں کی نظروں میں کمتر دکھائیں گے، ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، وہ عزت جو ہمیں کہیں کسی سے نہیں ملی اسے حاصل کر لیں گے. امام دربار میں تشریف لائے، عجب تمکنت، عجب جلال، علی کا لال دربار شام میں آ رہا ہے. مولا کی طرف جیسے ہی حاکم شام کی نگاہ پڑی، ایک جملہ کہا. اللہ اکبر. ان جملوں کا لطف محسوس کیجئے گا. یا حسن انا خیر منکا، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. توجہ رکھیے گا. اے حسن، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یزید کو خوف کس بات کا تھا، کیا جھیل چکا تھا، کیا دیکھ چکا تھا. یا حسن انا خیر منکا، حاکم شام کہتا ہے اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. مولا نے جواب دیا. وہ اب اگر امام نے نہ فرمایا ہوتا میں اس طرح ترجمہ نہ کرتا، مگر محسوس کیجئے گا اور مجھے معاف بھی کیجئے گا میرے بزرگان. امام نے فرمایا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَبْنَ هِنْدَا، اے ہندا زادے تو مجھ سے بہتر کیسے ہے. امام نے اس ایک جملے میں بظاہر صرف سوال کیا ہے مگر اس سوال میں پورا نسب اور پورا تقابل پیش کر دیا. وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا ابْنَ ہند، اے ہند کے بیٹے تو مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا. اللہ اکبر. جواب سنیے گا. کہتا ہے لِأَنَّ النَّاسَ أَجْمَعُوا عَلَيَّ وَلَمْ يَجْمَعُوا عَلَيْكَ، اے حسن لوگوں نے میری بیعت پر اجماع کر لیا، لوگوں نے میرے حاکم ہونے پر اجماع کر لیا، آپ پر اجماع نہیں کیا. اللہ اکبر. توجہ ہے. لوگوں نے مجھ پر، میرے حکومت پر اجماع کر لیا، مجھے اپنا ولی امر مان لیا، آپ کو نہیں مانا، لہٰذا میں آپ سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. اب جواب امامت سنیے گا. ایک جملہ امام نے کہا اور محفل برخاست ہو گئی. کچھ کہنے سننے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، کوئی کچھ کہنے سننے کے لائق نہیں رہا.
دلیل کیا دی؟ لأن الناس اجمعوا علیہ، لوگ میری بیعت پر، میری حکومت پر جمع ہو گئے، آپ کی حکومت پر لوگ جمع نہیں ہوئے۔ امام نے جواب دیا ان المجمع علیک رجلان، دو قسم کے لوگ تھے جو تیری بیعت پر جمع ہوئے، المطیع او المکرہ، پہلا وہ جو سب کچھ سمجھتے بوجھتے تیری فرما برداری میں آ گیا، دوسرا وہ جسے مجبور کیا گیا۔ فالمطیع لک عاص للہ، جس نے تیری فرما برداری کی خدا کا نافرمان رہا، والمکرہ معذور فی کتاب اللہ، اور جسے مجبور کیا گیا وہ تو کتاب خدا میں ویسے ہی معذور ہے، مجبور شخص کو کوئی عتاب کوئی سزا نہیں ہوتی۔ یہ کہہ دیا، دلیل باطل کر دی۔ پھر امام نے ایک جملہ کہا، وَلَا أَقُولُ أَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ يَا ابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ، اے لفظی ترجمہ، اے کلیجہ چبانے والی کے فرزند، میں تجھ سے نہیں کہوں گا، یہ امام کا دربار نہیں ہے، دربار اس کا ہے، فوج امام کی نہیں ہے، فوج اس کی ہے، گھر امام کا نہیں ہے، گھر اس کا ہے، دشمن کے گھر میں، اس کی فوج کے درمیان، اس کے لوگوں کے درمیان، اس کے دربار میں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں یا ابن آکلۃ الاکباد لا اقول انا خیر منک، میں نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کیوں؟ لأنہ لا خیر فیک، کیونکہ دو چیزوں کا مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک جیسی ہو، تجھ میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں کہ میں کہوں میں تجھ سے زیادہ اچھا ہوں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ کل ایک منطق آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، لوگ کہتے ہیں نماز نیند سے بہتر ہے، یہ کوئی تقابل نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی منطق، میں نہیں کہوں گا میں تجھ سے بہتر ہوں، کیوں؟ کیونکہ تقابل وہاں آتا ہے جہاں دو طرفوں میں بہتری پائی جاتی ہو۔ لا خیر فیک، تجھ میں کوئی بہتری ہے ہی نہیں، میں کیسے کہوں میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں؟ پھر امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَرَّأَنِي مِنَ الرَّذَائِلِ كَمَا بَرَّأَكَ مِنَ الْفَضَائِلِ، تجھ میں کوئی بہتری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نے مجھے تمام رذائل اور برائیوں سے پاک کر دیا، جیسے تجھے تمام فضائل سے محروم کر دیا۔ میں حسن مجتبیٰ ساری رذیلتوں سے دور ہوں، تو حاکم شام ساری فضیلتوں سے دور ہے، میرا تیرا کیا مقابلہ؟ یہ تو تھا سامنے مناظرہ۔ یقیناً یزید نے بھی کم سنی میں دیکھا ہوگا، یاد ہوگا، ذہن میں ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آل محمد خط و خطابت میں بھی ایسے جوابات پیش کیے گئے کہ یقیناً انہیں یاد ہوں گے۔ یہ تھی حضوری مناظرے کی مثال کہ جب امام خود شام تشریف لائے ہوئے تھے، ایک مرتبہ امام مدینے میں ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مولا کی سخاوت مشہور ہے، معروف ہے۔ دنیا والوں کا، کم ظرف لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب خود کسی کے قد کے برابر نہ پہنچ سکے تو کوشش کر کے اسے اپنے برابر لایا جائے۔ جب اسے خبر ملی امام اتنی سخاوت کر رہے ہیں، اپنا حکومتی بیت المال ہونے کے باوجود اتنا دل نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو کھلا سکتا جتنوں کو امام پال رہے تھے، تو کیا کیا؟ امام کو ایک خط لکھ کر بھیجا۔ خط میں 4 لفظ تھے، فقط ایک جملہ تھا، توجہ چاہتا ہوں، 4 لفظ۔ کیا لکھا؟ لکھا لا خیر فی الاسراف، 4 لفظ۔ اسراف میں، زیادہ خرچ کرنے میں کوئی خیر اور اچھائی نہیں ہے، توجہ ہے؟ 4 لفظ لکھ کر خط شام سے مدینے روانہ کیا گیا، 4 لفظ، ایک جملہ خط میں لکھا ہے لا خیر فی الاسراف۔ اس جملے کو یاد کیجئے میرے نوجوان، لا خیر فی الاسراف۔ شام سے مدینے خط پہنچا ہے، کاتب آیا ہے، امام کی خدمت میں خط کو پیش کیا ہے، امام نے خط کو لیا ہے، پڑھا ہے، قلم اٹھایا ہے، کوئی اضافی لفظ نہیں لکھا، فقط خط کے لفظوں کی ترتیب کو بدل دیا، کاتب کو دوبارہ شام روانہ کر دیا، شام پہنچ
پہنچا، دربار میں پہنچا، خط کھولا، کیا لکھا تھا؟ اس نے کیا لکھا تھا؟ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں زیادہ خرچ کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ امام نے ترتیب کو بدل کے جواب دیا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے آگے بڑھوں گا۔ اب اگر کوئی محرم سے پہلے آپ سے کہنا شروع کرے مجلس میں اتنا کیوں خرچ کرتے ہو، نیاز میں اتنا کیوں لگاتے ہو، روزے پہ اتنا چڑھاوا کیوں دیتے ہو، تو سمجھ جانا آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ اور اس کا جواب بھی امام نے ہمیں دے دیا۔ وہاں سے ہمیشہ کہا جائے گا، تاریخ گواہ ہے، ہر برس ہمیشہ وہاں سے کہا جائے گا لا خیر فی الاسراف، اور ہماری جانب سے کہا جائے گا لا اسراف فی الخیر۔ اگر بات پہنچ گئی، ایک اور درود پڑھیں، محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس نے اپنے بچپن میں دیکھی تھیں، ان ساری مشکلات سے، اس سارے ڈر و خوف و رسوائی سے گزرا تھا۔ لہٰذا جب شام میں چوتھے امام نے خطبے کی اجازت مانگی تو فوراً اپنی کمسنی کے سارے منظر ذہن میں آ گئے ہوں گے۔ کہا اگر ممبر پہ گیا اس وقت تک نیچے نہیں اترے گا جب تک مجھے اور آل ابی سفیان کو رسوا نہ کر دے۔ درباری بیٹھے تھے اجر و ثواب کی لالچ میں، بہت زور دیا۔ اب یزید نے آل محمد کی دوسری فضیلت کا اقرار کر دیا۔ خدا کے کام عجیب ہیں، دشمن کے دربار میں دشمن اقرار کر رہا ہے ایک قیدی کی فضیلت کا۔ جب بہت زور دیا گیا اور کہا گیا وما قدر ما یحسن ھذا، ہے حاکم ذرا اس کی حالت زار تو دیکھ، زنجیروں میں جکڑا ہوا، لاغر مریض ہے، جوان ہے، بابا کا کٹا سر سامنے ہے، خاندان والے ساتھ ہیں، ما قدر ما یحسن ھذا، چاہتا ہوں اس ماحول کو ذہن میں رکھ کر اس خطبے کو سنیں۔ یہ لاغر مریض یہ کیا کر لے گا، یہ تیرا کیا بگاڑ دے گا؟ اللہ اکبر، جواب دیتا ہے، اور جواب میں آل محمد کی ایک فضیلت اور ان کے علم کا اقرار۔ انہو من اہل بیت، اے شامیوں، اے درباریوں، تم لوگ اسے اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں۔ انہو من اہل بیت، یہ اس خانوادے کا ہے، ذق العلم ذقا، جنہیں علم ایسے دیا گیا جیسے پرندہ اپنے بچوں کی چونچ میں دانہ چگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ آل محمد کی فضیلت کا اقرار ہے، یہ ان کے علم لدنی کا اقرار ہے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ کسی حالت میں بھی ہوں، ان کا علم ان کے ساتھ ہے۔ اشارہ ہے کس حدیث کی طرف؟ مولائے کائنات کے اس فرمان کی طرف، ذقنی رسول اللہ علما ذقا، رسول نے مجھے علم ایسے دیا جیسے کوئی پرندہ اپنی چونچ میں دانہ دبا کر اپنے بچے کی چونچ میں اتار دیتا ہے۔ پرندہ اس وقت تک اپنی چونچ کو پیچھے نہیں کرتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ دانہ میرے بچے نے چبا کر اتار لیا ہے۔ دربار میں کہہ رہے انہو من اہل بیت، یہ اسی گھرانے سے ہیں جنہیں علم دانے کی طرح بچپن میں چگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت زور دیا گیا۔ جب فضیلتوں کا اقرار کر لیا، اپنی رسوائی کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو گیا، تو امام کو خطبے کی اجازت دی گئی۔ اب امام لکڑیوں کے اس انبار پہ بلند ہوئے، اور میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ وہ جو اب تک لکڑیوں کا انبار تھا، اب امام کے قدمہائے مبارک کی برکت سے منبر بن گیا۔ روایت کے جملے، وَخَطَبَ خُطْبَةً، ماحول ذہن میں ہے نا پہلے دن والا خطبہ، کن لوگوں کے درمیان، سامعین کون ہیں، امام کی کیفیت کیا ہے، زمان و مکان کیا ہے۔
ظاہری طور پر اس خطاب، اس خطبے، ان جملوں کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن امام کے لہجے میں بلاغت علویہ بول رہی تھی۔ روایت کہتی ہے خطب خطبۃ ابکا منها العیون واوجف منها القلوب، امام نے جب خطبہ دیا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لوگوں کے دل لرزنے لگے۔ اس قدر ناساز حالات اور ماحول میں بھی جب خطبہ دے رہے ہیں تو اثر یہ ہے کہ ایک ایک دشمن کا دل لرز رہا ہے، ایک ایک دشمن کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیا فرمایا، کیا کہا؟ امام کا خطبہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حمد و ثنائے خداوندی، لوگوں کو دنیا سے زہد اور بے رغبتی اختیار کرنے کی دعوت دینا۔ اللہ اکبر! اس عالم میں بھی یہ امام لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتانا نہیں بھولے۔ دوسرا حصہ امام نے اپنا حسب بتایا، تیسرا حصہ امام نے اپنا نسب بتایا۔ آج انشاءاللہ جس قدر ہو سکا حمد و ثناء اور دنیا سے بے رغبتی والے حصے کو آپ کی خدمت میں مکمل پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ 2 دن ہوں گے امام کے باقی ماندہ خطبے پر جس حد تک بات ہو سکی۔ توجہ میرے ساتھ ہے، میں اب جا کر خطبہ امام سجاد کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اگر سماعتیں آمادہ ہیں تو ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرا مولا منبر پر بلند ہوا، فحمد اللہ و اثنا علیہ، خدا کی حمد و ثنا بجا لائی۔ کیسے بجا لائے؟ الحمد للہ الذی لیس لہ فناء، الدائم الذی لیس لہ نفاذ، الاول الذی لا اول لاولیتہ، والآخر الذی لا آخر لآخریتہ، الباقی بعد فناء الخلق۔ حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اس خدا کے لیے جس کا سب کچھ چھن چکا ہے، لٹ چکا ہے، وہ خدا کی ایسی حمد کر رہا ہے۔ خدا کی حمد اور تعریف کرتا ہوں، وہ خدا کہ جسے کبھی فنا نہیں ہے، ایسا دائم اور ہمیشہ رہنے والا۔ ممبر سے توحید سننے کے تو عادی ہیں نا انشاءاللہ۔ ایسا دائم اور ہمیشہ رہنے والا کہ جس کے دوام کا کوئی اختتام نہیں ہے، ایسا اول کہ جس کے اول سے پہلے کوئی اول نہیں ہے، ایسا آخر کہ جس کے آخر کے بعد کوئی آخر نہیں ہے، الباقی بعد فناء الخلق، وہ خدا کہ جو تمام خلق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ قدر اللیالی والایام وقسم فیما بینہم الاقسام فتبارک اللہ الملک العلام، وہ خدا کہ جس نے شب و روز بنائے، انہیں مختلف موسموں اوقات میں تقسیم کیا، پس پاک و بابرکت ہے وہ ذات کہ جو تمام جہانوں کا بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں تک حمد خدا بندی۔ اب اس کے بعد امام نے مخاطب کیا حاضرین کو اور زہد کی دعوت دی۔ دربار شام ہے، امام امر بالمعروف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یقیناً قیامت تک آنے والے لوگوں کو میرے مولا کا یہ پیغام، امام نے لوگوں کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ امام نے لوگوں کو فقط خوف خدا سے مخاطب نہیں کیا۔ کیوں؟ دربار میں نامی مسلمان بھی ہیں، دربار میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں۔ امام نے ایک ایسی حقیقت کا ذکر کیا کہ جس کا کائنات میں کوئی وجود انکار نہیں کر سکتا۔ ایھا الناس احذرکم بالموت، اے دربار میں بیٹھے تماشائی لوگوں، میں علی کا لال تمہیں موت سے ڈراتا ہوں۔ احذرکم بفناء الدنیا، میں تمہیں اس فانی دنیا کے فنا ہو جانے سے ڈراتا ہوں۔ اللہ اکبر! عجیب اور حسین جملے میرے مولا کے۔ احذرکم بفناء الدنیا، میں تمہیں اس دنیا کے فنا ہو جانے سے ڈراتا ہوں۔ الذی لیس لہا بقاء، جس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے، کوئی پائیداری نہیں ہے۔
التی تنتقل باہلہا من حال الی حال، وہ دنیا جو اپنے اہل کو، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں کو ایک حال سے دوسرے حال میں پہنچاتی رہتی ہے، وہ دنیا کہ جس کے تغیر زمانی کا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، کب دن تبدیل ہو جائے۔ مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے نا، الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک۔ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، دن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دن جو تمہارے حق میں ہوتا ہے، دوسرا تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ جب تمہارے حق میں کوئی دن جا رہا ہو، تمہیں کامیابی اور فائدہ مل رہا ہو، تو یوم علیکا، دوسری قسم کے دن کو یاد کرنا اور غرور میں مبتلا نہ ہونا۔ جب دن تمہارے خلاف جا رہے ہوں تو فائدے اور آسانی کے دنوں کو یاد کرنا اور نا امیدی میں نہ جانا۔ تنتقل بحالہا من حال الی حال، اے دربار کے لوگوں، میں تمہیں اس دنیا سے ڈرا رہا ہوں کہ جو اپنے اہل کو ایک حال سے دوسرے حال میں بھیجتی رہتی ہے۔ عجیب جملے، اللہ اکبر۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا حالات کو تبدیل کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے، فَتَأْكُلُ الدَّهْرُ لُحُومَكُمْ، اللہ اکبر۔ دنیا کسی کو اپنے اندر باقی رہنے نہیں دیتی، اس دنیا میں خدا کے سوا کوئی دائمی نہیں ہے۔ جب بھی زندگی گزار رہے ہو اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَكَأَنِّي بِكُمْ، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تُنْتَقَلُ مِنْ قُصُورِكُمْ إِلَىٰ قُبُورِكُمْ، تمہیں تمہارے قصور یعنی محلات سے تمہاری قبروں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ وَكَأَنَّ الزَّمَانَ يَأْكُلُ لُحُومَكُمْ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زمانہ تمہارے گوشت کو کھا جائے گا، یہ وقت تمہارے رنگ کو تبدیل کر دے گا۔ یہ جو آج جس بدن پر ناز کرتے پھرتے ہو، کل یہ زیر زمین حشرات ارض کی غذا بن جائیں گے۔ تأکلها الافاعی والدیدان، زیر زمین بچھو اور حشرات ارض انہیں ختم کر رہے ہوں گے۔ یہ سب میں دیکھ رہا ہوں، کیا کیا جائے؟ مولا نے حل بھی بتا دیا۔ آل محمد کبھی مشکل بغیر حل کے نہیں چھوڑتے۔ کیا کرو؟ جتنی زندگی باقی ہے اسے غنیمت جانو اور اسے سجا دو صالح الاعمال، نیک کاموں سے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے لیے سامان سفر فراہم کرو کیونکہ بہترین سامان سفر تقوی الہی ہے، تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ جن دن کی صفت یہ ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِالسُّوءِ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جس دن برائی کرنے والوں کی جزا برائی سے دی جائے گی، اچھائی کرنے والوں کی جزا اچھائی سے دی جائے گی۔ یہاں تک مولا نے خدا کی حمد و ثنا کی، لوگوں کو اس دنیا کی بے وقعتی کا، کم قیمت ہونے کا، بے ارزش ہونے کا احساس دلایا، لوگوں کو یاد دلایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا نے خطبے کو دوسرے حصے کی طرف منتقل کیا۔ حمد و ثنا ہو گئی، تقوی الہی، زہد فی دنیا کی طرف دعوت دے دی۔ فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا انبئہ بحسبی و نسبی، جو نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولا خطبے کے دوسرے حصے میں وارد ہو گئے۔ افسوس کے ساتھ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ یہاں سے بات کو کل کی گفتگو میں آگے بڑھاؤں گا۔ ایک جملہ، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، محسوس کیجئے گا، تصور کیجئے گا۔ راوی امام کے پاس آتا ہے، امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نا، امام دربار شام کے منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ ماحول، کچھ حالات میں نے پہلی تقریر میں بیان کیے، ایک اہم بات آج سن لیجئے اور اسے محسوس کیجئے گا۔ راوی مدینے میں امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول
آپ امام وقت ہیں، اور امام وقت سے زیادہ شجاع اور بہادر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن مولا میں نے ایک منظر دیکھا، اس منظر پر میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ راوی نے سوال کیا، مولا ہم نے آپ سے پہلے کوفے کے دربار میں مختار ابن ابو عبید ثقفی کو آتے ہوئے دیکھا۔ حالت کیا تھی؟ گلے میں طوق تھی، زنجیروں میں جھکڑا تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ جب دربار میں آیا تو ابن زیاد اللعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سینے اور شانوں کو کشادہ کر کے کھڑے ہو کر دربار میں بات کر رہا ہے۔ مولا ہم نے مسلم ابن عقیل کو بھی دربار میں لائے گئے دیکھا۔ مولا کیا دیکھا؟ بنی ہاشم کا شیر تھا، جیسے شیر آتا ہے ویسے دربار میں داخل ہوا، حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ مولا ہم نے یہ دیکھا آپ امام وقت ہیں، آپ سب سے زیادہ شجاع و بہادر ہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ جب آپ کوفے اور شام کے دربار میں آئے تو آپ کی نظریں زمین کی طرف تھیں۔ مولا آپ نے اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھا تھا۔ مولا آپ نظریں اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ مولا آپ کسی سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے سوال کرنے والے، تو نے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یقیناً امام وقت امت کا شجاع ترین انسان ہوتا ہے، لیکن ذرا حالات کے تغیر کو تو دیکھ۔ ارے مسلم جب دربار میں لائے گئے زخمی ضرور تھے مگر تن و تنہا تھے۔ مختار جب دربار میں لائے گئے قیدی ضرور تھے مگر تنہا تھے۔ ارے تیرے امام کو جب درباروں میں لایا جاتا میں تنہا نہیں تھا، بے مکنا و چادر اولاد رسول، علی کی بیٹیاں، میری مائیں بہنیں میرے ساتھ تھی۔ میں کیسے سر کو اٹھاتا، میں کیسے نظریں ملاتا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ ہاں عزیزوں، اس روایت کو بھی سنتے جائیے۔ مدینے میں منحال آتا ہے، آقا کتنا روتے ہیں، آقا کتنا گریا کرتے ہیں۔ مولا مولا میں نے دیکھا آپ کو سیراب کرنے کے لیے پانی لایا جاتا ہے، مولا اس پانی میں آنسو مل جاتے ہیں، مولا غذا لائی جاتی ہے، روتے ہیں۔ مولا مدینے کی گلی میں کسی قصاب کو کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھ لے تو تڑپ کر پوچھتے ہیں، ارے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ مولا کتنا روتے ہیں، مولا کتنا روئیے گا مولا۔ عزیزوں، مولا سجاد کے دن ہیں، مولا کی شہادت کا دن قریب ہے، نہیں معلوم اگلے برس اس طرح مولا کی خدمت میں پرسہ دینا نصیب ہو نہ ہو۔ کبھی رونے کا دل نہ چاہے نا سید سجاد کے گریے کو یاد کرنا، مولا کے آنسوؤں کو یاد کرنا۔ راوی سوال کر رہا ہے، مولا کتنا روئیے گا؟ مولا الموت لکم عادہ والشہادۃ لکم کرامہ۔ مولا موت تو بنی ہاشم کی عادت میں ہے، مولا شہادت تو آپ کے لیے باعث کرامت ہے۔ مولا کتنا روئیے گا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ارے یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے دور ہوا، اتنا روئے۔ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ وَلَقَدْ قَتَلُوا 18 يُوسُفَ فِي عَيْنَايَ۔ ارے تیرے مولا سید سجاد کے 18 یوسف آنکھوں کے سامنے قتل ہو گئے، کیوں نہ روئے سجاد؟
تڑپ کر کہنے لگا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. ارے آوازیں گریا بلند ہوئی ہے منہال انصاف نہ کیا. یقیناً شہادت ہماری میراث ہے لیکن یہ بتا کیا کسی نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر ارے درباروں اور بازاروں میں لایا گیا؟ کیا ماؤں بہنوں کا بے مکھنا و چادر دربار میں آنا بھی میری میراث تھی؟ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے واسطہ غربت امام سجاد کا، تجھے واسطہ مظلومیت امام سجاد کا، تجھے واسطہ امام کے چشمہائے مبارک سے بہنے والے ایک ایک آنسو کے قطرے کا. بار الہ ہماری آنکھوں سے بہنے والے ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. بار الہ اس فرش عزا کے صدقے تمام حاضرین مؤمنین و مؤمنات کی تمام حاجتوں کو بر فرما. بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. دنیا میں جہاں کہیں عزاداران سید الشہداء آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما. بار الہ جو علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.